مجاہدہ کتنا ہی بچ کر چلو لیکن مجاہدہ ضرور آئے گا، کتنا ہی بچ کر چلو لیکن مجاہدہ ضرور آئے گا۔ جب مجاہدہ آ جائے تو خوش ہو جاؤ اور یہ سوچو کہ جو تکلیف ہم کو آئی ہے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات میں سے اور صحابہ میں سے کس کو کب یہ تکلیف ہوگی، اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ جو تکلیف کام کرتے کرتے، ابھی تو ہم پر تکلیفیں جو ہے نا وہ کام نہ کرنے کی وجہ سے، کام کرتے کرتے جو تکلیف آ جائے، نماز پڑھتے پڑھتے کوئی تکلیف آ جائے، اور گشت کرتے کرتے کوئی تکلیف آ جائے، اور جماعتوں میں نکلنے کے زمانے میں کوئی تکلیف آ جائے، تو اس تکلیف پر تو خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، مانگنا نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے یہ بڑی نعمت ہے۔ اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو کب کس موقع پر یہ تکلیف آئی تھی۔ یہ معمول ہے صحابہ کرام کہ اپنی تکلیفوں کو یاد کرتے تھے کہ کام کرتے کرتے جو تکلیف ہم کو ملی ہے یہ اللہ نے کس نبی کو دی، پھر اس نبی کے ساتھ اللہ کی جو مدد ہوئی ہے اس مدد کا وہ انتظار کرتے تھے۔ ابو مسلم خولانی، انہیں ان کے علاقے والوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آگ میں ڈال دیا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آگ میں ڈال دیا ان کو۔ وہ آگ سے بچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ سے بچ کر مدینہ منورہ آئے۔ حضرت عمر مسجد میں آرام فرماتے، حضرت عمر نے ایک اجنبی آدمی کو دیکھا، فرمایا کون ہو؟ ابو مسلم خولانی نے اپنا نام بدل کر بتایا تاکہ حضرت عمر پہچان نہ سکیں کہ میں کون ہوں، اس لیے کہ میری کارگزاری مشہور ہو رہی ہے، تو نام بدل کر بتایا۔ حضرت عمر نے پوچھا میرے اس بھائی کا کیا حال ہے جس کو کفار نے آگ میں ڈال دیا تھا؟ فرمایا اللہ کے فضل سے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح بچ کر نکل آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر میری فراست غلط نہیں ہے تو تم ابو مسلم خولانی ہو۔ تو کام کرتے کرتے اگر کوئی مصیبت آ جائے، ہمارا عجیب حال ہے، جب کام کرتے کرتے کوئی مصیبت آتی ہے تو سوچتے ہیں ہم کام کر رہے تو مصیبت کیوں آ رہی؟ عجیب بات ہے، انبیاء کو کیوں آئی؟ انبیاء کو کیوں آئی؟ مصیبت آتی ہے اوپر لے جانے کے لیے، مصیبت آتی ہے اونچا اڑانے کے لیے اور اللہ کے تعلق کے لیے۔ جب طائف میں آپ کو تکلیف پہنچی تو آپ کو وہ معراج نصیب ہوئی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نصیب نہیں، اور آپ کے بعد کسی کو معراج نصیب نہیں۔ اور جب تکلیف میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہمارا اللہ کا تعلق بڑھ جائے گا اور قوم کو ہدایت مل جائے گی۔ طائف کی تکلیف پر اللہ نے اہل طائف کو ہدایت دی۔ ہماری تقریر سے ہدایت نہیں پھیلے گی، جب ہم دعوت دیں گے اور دعوت پر جو مصیبت آئے گی اس مصیبت کو انبیاء کی طرح خوش دلی سے برداشت کریں گے، اس سے اللہ کا تعلق ہمیں نصیب ہوگا اور قوم کو ہدایت عطا ہوگی۔ تو جو بھی حال آئے خوشی خوشی برداشت کرو گے اور خوب غور کرنا، جب تکلیف آئے تو آپس میں مذاکرہ کرنا، ارے بھائی بتاؤ یہ تکلیف کس نبی کو پیش ہے اور یہ تکلیف کس صحابی کو پیش ہے، پھر اسی مدد کی امید کرنا جو مدد ان نبی کی اور ان صحابی کی ہوئی۔ دیکھیے صحابہ کا کیا حال تھا۔ ابن اسحاق نے ابو صاحب سے نقل کیا ہے کہ بنو عبد الاشل کا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں احد میں حاضر ہوا، میں اور میرا ایک بھائی، ہم دونوں وہاں سے زخمی حالت میں لوٹے، اللہ کے راستے سے زخمی حالت میں لوٹے۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ دوبارہ نکلنا ہے فوراً۔
تو میں نے اپنے بھائی سے کہا اور میرے بھائی نے مجھ سے کہا، اللہ اکبر، کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کو کہا ہو اور ہم نے نکلے ہوں؟ خدا کی قسم ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر ہم دونوں سوار ہو سکیں، اور ہم دونوں شدید زخمی ہیں، وما منا الا جریح ثقیل، ہم دونوں شدید زخمی ہیں۔ کہتے ہیں حال تو یہ تھا، اس کے باوجود ہم نکلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دونوں کے دونوں زخمی حالت میں، اور ترتیب یہ ہوتی تھی کہ تھوڑی دیر میں اس کو اٹھا کر لے کر چلتا تھا، اور جب میں تھک جاتا تھا تو میرا بھائی مجھ کو اٹھا کر لے کر چلتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں اسی حالت میں ہم چلتے رہے حتیٰ کہ مسلمانوں سے جا ملے، زخمی ہیں اور سواری نہیں ہے، لیکن گھر میں رکنا گوارا نہیں۔ اب ہم کو محنت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں مل رہی، عجیب بات ہے، محنت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں، ایسا اندھا بنا گیا، ایسا اندھا بنا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کوئی داعیہ ہی نہیں، دل میں کوئی داعیہ نہیں اور آنکھوں کے سامنے کوئی دلیل نہیں۔ یہ دل کی غفلت اور آنکھوں کا اندھاپن ہے۔